بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موجودہ حکومت نے بالآخر IMF کا بجٹ تیار کر لیا۔ IMF کے دباؤ میں آ کر جن اشیاء پر اور جن اداروں پر ٹیکس لگانے کے لیے IMF دباؤ ڈالا تھا، بالآخر موجودہ حکومت نے تسلیم کر لی۔ اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ بجٹ IMF کا تیار کردہ بجٹ ہے تو اس میں مبالغہ رائی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیں کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، مشکل حالات میں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی سال شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہ آیا ہو جسے مشکل سال کہا گیا ہو، لیکن جب موجودہ حکومت جو کل تک 10 اپریل تک جو اپوزیشن تھی، جب اس نے عمران خان کو گھر بھجوایا تو اس وقت اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس قدر اس کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال ان بارودی سرنگوں میں لو لان ہونے کے باوجود موجودہ حکومت نے ایک بجٹ پیش کر دیا جو ایک مخلوقت حکومت میں کئی جماعتوں کو ناپسند بھی تھا۔ بہرحال IMF کو راضی کرنے کے لیے IMF سے $6 بلین کا پیکج لینے کے لیے پاکستان کی حکومت قدم بقدم جھکتی گئی۔ بالآخر پاکستان کی موجودہ حکومت نے IMF کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان بجلی، گیس، تیل کی قیمتوں پر سبسڈی ختم کر دے، لیکن پاکستان کی حکومتیں باوجود اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں مہنگی نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال اب تو سپر ٹیکس لگ گیا ہے، کم و بیش کو 15 صنعتوں پر، اداروں پر۔ یہ سپر ٹیکس ایک بڑا فیصلہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کے عمرا پر ایک بڑا ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمرا موجودہ حکومت کے اس فیصلے کا کس طرح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے پہلے 12 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس کی معافی تھی، لیکن اب 1 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ 1 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے شخص پر 12% انکم ٹیکس بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک بات اب سامنے آ گئی ہے کہ موجودہ حکومت IMF کے بغیر بھی نہیں چل سکتی، اور موجودہ حکومت نے پھر رہنا بھی ہے۔ یہ سارے ٹیکس، یہ سب کچھ اپنے گلے میں موجودہ حکومت نے اس لیے ڈال لیے کہ اسے اس حکومت کو چلانا ہے۔ جس حال میں عمران خان ملک چھوڑ گئے تھے، اگر یہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے تو پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا تھا۔ بہرحال اس حکومت کو کریڈٹ جائے گا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور یہ جو ڈیفالٹ کا لفظ ہے بڑا خطرناک لفظ ہے، بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے۔ یہ یا آپ کہہ لیں کہ نادہندہ جب آدمی بن جاتا ہے تو اس کی حالت کیسے ہوتی ہے مارکیٹ میں، کوئی اسے ادھار نہیں دیتا، کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتا۔ اب پاکستان کے ساتھ ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان کی خواہش اور کوشش پر عوامی جمہوریہ چین نے سافٹ لون $2.3 بلین کا دے دیا ہے۔ پاکستان کے بینکوں میں پیسے آ گئے ہیں۔ اسی طرح ڈیلے پیمنٹ جو ہے سعودی عرب کی طرف سے جو تیل ملے گا اس کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔
$6 بلین بھی آ جائیں گے، لیکن مہنگائی کا جو طوفان اٹھا ہے اسے موجودہ حکومت کی طرف سے کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ آئیے ہمیں سوچیں، فیصلہ کریں کہ IMF سے ہمیشہ نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، اپنی چادر کے اندر رہ کر زندہ رہنے کا ایک تصور ہونا چاہیے، ہمارے سارے اخراجات بیلنس ہونے چاہیے، شاہ خرچیاں بند ہو جانے چاہیے، وزراء سمیت تمام ادارے اپنے اخراجات کم کر دیں اور پاکستان کے عوام کو زندہ رہنے دیں، پھر تو ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ شاہ خرچیاں جو ہیں ہماری وہ بڑھتی رہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو خصوصی جہاز وہاں استعمال کرنا چاہیے کہ جہاں پر اس کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے، ورنہ شیڈول فلائٹ استعمال کرے، کمرشل فلائٹس استعمال کرے۔ اس طرح لاہور اور اسلام آباد کے درمیان آنا جانا ان کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گاڑی کی ایک گاڑی ہے، آدمی اس میں بیٹھ کر فوراً سوار ہو کر راولپنڈی سے اسلام آباد چلا جائے، نہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ وزیر اعظم کو بھی کمرشل فلائٹ یوز کرنی چاہیے، تقریبات پہ اخراجات ختم کر دینے چاہیے، ہمیں آ جانے 0% پہ ہمارے اس طرح کے اخراجات ہو جانا چاہیے، ہماری تمام تقریبات پر پابندی لگ جانی چاہیے، خرچے نہیں ہونے چاہیے، چائے کا ایک کپ میسر ہونا چاہیے، پھر تو ممکن ہے ہم اس مہنگائی پر قابو بھی پا لیں گے۔ ابھی بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، ہر آدمی کا جو جی چاہ رہا ہے ریٹس بڑھا رہا ہے، پٹرول تو اب آپ ہزاروں روپے سے آپ ٹینکی فل کرواتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمام تر قوم کو مل کر، تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے جسے میثاق معیشت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ اس میں سیاست بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ جناب عمران خان صاحب کم و بیش 25 مئی کے بعد اب کم و بیش 1 ماہ بعد پھر جلسہ کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اب وہ 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ آئیں عمران خان صاحب آپ جلسہ کریں، لیکن یہ سوچ لیں کہ پریڈ گراؤنڈ سے ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کی گئی تو رانا ثناء اللہ کا آپ کا سامنا ہوگا۔ پھر نہ کہنے کہ رانا ثناء اللہ میں تڑیاں لگاتا ہے، رانا ثناء اللہ طاقت کے بل بوتے پر ہمیں روکتا ہے۔ آئیں جلسے کرتے رہیں، اپنے کارکنوں کو تھکاتے رہیں۔ آپ الیکشن کی تیاری کرنے، اگلے سال الیکشن کی تیاری کے لیے بجائے آپ نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اپنے کارکنوں کو تھکا دیں گے۔ ویلکم عمران خان، اسلام آباد ویلکم، لیکن دیکھیے آئیں امن سکون کے ساتھ جلسہ کریں، تقریر کر کے چلے جائیں، اور وہ جو 20 لاکھ کا جو آپ کہتے تھے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، یہاں 20 لاکھ آدمی یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا 20,000 ہوتے ہیں۔ شکریہ۔